نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے آج 12واں روزہ نصیب فرمایا۔ عشرہ مغفرت کا دوسرا روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس عشرے کی بدولت ہم تمامی مسلمانوں کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ معزز سامعین، اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے شروع کروں گا، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ مبشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ مبشر۔ مجھے فرقت میں رہ رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے۔ معزز سامعین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے حافظ احسن حسنین۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا۔ ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغا کے، زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغا کے، زلف واللیل ہے، زلف واللیل ہے رخ والضحیٰ ما زاغا کے۔ اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا آیا ہی کوئی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ احسن حسنین۔ معزز سامعین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر چلتے ہیں۔
خواتین و حضرات، بریک کے بعد برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے افضل صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ سامعین، علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن اور دنیا اور پاکستان کو خصوصی آپ نے وقت دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور عدل کا کوئی واقعہ بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا راستہ کھلا اور اسلامی فوجوں نے عراق، شام، فلسطین، اردن تقریباً کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، یہاں تک کہ افریقہ کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ انہی کی قیادت میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، شام کو بھی فتح کیا۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مصر کو فتح کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کی فتح کا مشن مکمل کر چکے تو فلسطین میں صلیبی رہنماؤں نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم مسلمانوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے خود خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ بات لکھ کر بھیجی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فلسطین جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ فلسطین کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا اور صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ تو حالت یہ تھی کہ جب غلام سوار ہوتا تو آپ اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے اور کچھ وقت کے بعد حضرت عمر سوار ہوتے اور غلام اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہی مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہوں گے جو کہ بادشاہ ہوں گے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور ان کے عدل کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ عدل اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سفر خود سوار ہوئے اور آدھا سفر اپنے غلام کو سوار کیا اونٹ پر، اس حال میں کہ آپ پیدل چل رہے تھے۔ اور سادگی اس طرح کہ نہ آپ کے پاس کوئی عمدہ گھوڑا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا اونٹ تھا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور عدل کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، اسی کا حصہ ہے اگلا سیگمنٹ سوال و جواب کی طرف آئیں گے۔ پہلا سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ آج زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ہر آدمی جو ہے صاحب استطاعت جو بھی ہے وہ دیتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط اس طرح ہیں کہ آدمی کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور نصاب کا پورا ہونا، سونا، چاندی اور اسی طرح دوسری نقدی اور مال تجارت، ان کا ایک علیحدہ نصاب ہے، اور اس مال و اسباب پر سال کا مکمل ہونا، یہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ہے۔ اچھا، اسی میں سوال یہ ہے نصاب پر سال گزرنے سے کون سا سال مراد ہے؟ ہمارے یہاں بیشتر اوقات جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ انگلش ایئر جو ہے، مطلب جیسے 2022 ابھی چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کون سا سال مراد ہے؟ اسلامی سال مراد ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے ایک سال کے ماہ رمضان میں زکوٰۃ دی ہے یا ماہ شعبان میں زکوٰۃ دی ہے، اسی طرح یا محرم میں یعنی سال کے پہلے مہینے میں زکوٰۃ دی ہے، تو وہ اگلے سال اسلامی سال کے اسی مہینے میں زکوٰۃ دے گا وہ۔ اچھا، اسی میں ایک اور صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زکوٰۃ، ایک چیز کی زکوٰۃ جو ہے سال اس کا پورا ہوتا ہے رمضان میں، اور
بالفرض اس شخص کے پاس جو ہے 7.5 تولے سونا تھا، اس نے اس سونے کی زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ادا کر دی، لیکن اسی کے پاس ایک پراپرٹی ہے، وہ بھی اس کا بزنس کرتا ہے اور اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، تو وہ شعبان میں جو ہے اس نے زکوٰۃ دی، تو کیا وہ دونوں ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے یا اس کی شعبان میں ہی ادا کرنی پڑے گی؟ جس ملکیت کو سال مکمل ہو جائے گا اس پر 1 سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس پراپرٹی کو 1 سال مکمل ہو گیا تو وہ اگلے سال اسی مہینے میں اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اگلا سوال ہے سارا آصف، اگر صبح سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی اور اچانک سے کھلتی ہے تو گھر والے تمام جو ہے بھی نہیں اٹھتے، دیر سے اٹھتے ہیں اور اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا حکم ہے کہ روزے کا، کہ اتنی جلدی کیسے انتظام کیا جائے؟ اس صورت میں وہ اب سحری تو نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم نکل چکا ہے، وہ ایسے روزے کی نیت کرے اگر اس کے اندر ہمت یا طاقت ہے۔ اگر ہمت اور طاقت نہیں ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنے کا تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا، اور اگر ہمت ہے تو زوال سے پہلے نیت کر لے، یعنی کہ دن 12 بجے 1 بجے سے پہلے نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا۔ اگر وہ 12-1 بجے سے پہلے نیت نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، اگلے سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے، لیکن آج ہمیں جو ہے کسی بھی بچے نے ویڈیو سینڈ نہیں کی تو یہ سیگمنٹ جو ہے حذف کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کی طرف۔ سامعین، کل فرعون کی نوکرانی کا قصہ، قبر سے خوشبو آنے کی بات کو بیان کیا گیا تھا۔ آج سود خوروں کا حال۔ جب آگے چلے تو ایک گروہ کو دیکھا جن کے پیٹ برج کی طرح اونچے اور شیشے کی طرح صاف شفاف تھے۔ پیٹ کے اندر سانپ، بچھو اور پتھر دکھائی دے رہے تھے۔ جب کوئی ان میں سے اٹھنا چاہتا ہے تو پیٹ کے بوجھ کے سبب فوراً گر پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر سے ایک خوفناک شکل کا گھوڑا ان کے پیٹوں کو کچلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ چیخیں مارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور یہ سود خور ہیں جو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہ کر قیامت میں اسی صورت میں اٹھیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر ہوا جس نے لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا جمع کر دیکھا کہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، اور وہ اس میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا اس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور یہ ان کی ادائیگی پر قادر نہ تھا، لیکن لوگوں سے اور امانتیں جمع کیے جاتا تھا۔ سامعین، نیکی کی بات کل یہیں سے شروع کریں گے۔ وقت ہوا اختتام کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی تو کل 13ویں روزے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ